بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن پاک کے حقوق کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حقوق مطلب رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں جن کا آپس میں کوئی رشتہ ہے، اب وہ والدین یا اولاد کا ہو، میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، یا وہ بے شک آپس میں دوست ہی کیوں نہ ہو، ان کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ رائٹس ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو ایک بندے کے اوپر دوسرے بندے کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اگر ہم وہ ڈیوٹیز پوری کریں گے تو ہم اس بندے کے رائٹس، اس کے حقوق پر پورا اتریں گے۔ لیکن آپ کو اسلام میں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے رائٹس دینے ہوں گے، جیسے مسکین ہو گئے، یتیم، غریب۔ یہ وہ ڈیوٹیز ہیں جو ہمارے اوپر لوگوں کی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے بھی ہمارے اوپر رائٹس ہیں، اور تو اور اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے اوپر رائٹس ہیں۔ آج صرف قرآن کے رائٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 قسم کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لایا جائے، یہ قسم فرض ہے۔ قرآن پہ ایمان لانا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور ایمان کیسے لانا ہے؟ یہ یقین کر کے کہ یہ جو کتاب ہے یہ سچی ہے، کیونکہ اسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس میں کہی ہوئی ہر بات برحق ہے، اور ہر کمانڈ اس میں ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا۔ چوتھا حق ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اس سے دور رہنا، اور جس کا حکم دیا بس اسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ کیونکہ قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ جو علم میں نے تمہیں عطا کیا، جو اویئرنیس تمہیں دی اسلام کے بارے میں، اس پہ تم نے کتنا عمل کیا۔ کیونکہ اس زمانے میں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جن کو صحیح سمجھ ہے قرآن اور حدیث کی، ورنہ میجورٹی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ وہ قرآن اور حدیث سے آگے اپنے ٹریڈیشنز کو رکھیں گے کہ نہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، ہم تو فلاں جماعت کے ہیں۔ پانچواں ہے اوروں کو سکھانا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ اچھا، یہ 5 سٹیپس سننے میں اکثر آپ کو بہت آسان لگیں گے، لیکن شیطان بندے کو سب سے پہلے انہی سٹیپس کی طرف جانے سے روکتا ہے، کیونکہ قرآن از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس کو اگر آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ ایک انسان اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو یہ دیکھو کہ اس سے قرآن سے کتنی محبت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شیطان روکے گا پہلے سٹیپ پہ، آپ کو ایمان ہی نہیں لانے دے گا قرآن پہ۔ اور آج آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، مسلمز بھی اور نان مسلمز بھی، ایسے مسلمان جو بعد میں ایتھیسٹ ہو گئے یا کسی اور مذہب میں داخل ہو گئے کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ اگر ان کو قرآن پہ یقین ہوتا، کون ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جائے؟ لیکن اگر انسان پہلے سٹیپ پہ پاس ہو جائے، وہ قرآن پاک پہ ایمان لے آئے، تو پھر شیطان دوسرے سٹیپ پہ اٹیک کرے گا۔ وہ انسان کو اتنا بزی کر دے گا کہ اس کے گھر میں 6 مہینے قرآن اوپر والی شیلف میں پڑا رہے گا، اور اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ وہ ایک آیت ہی کھول کے پڑھ لے۔ اور اگر یہاں بھی شیطان فیل ہو جائے، انسان تلاوت بھی کرنا شروع کر دے، تو پھر تیسرے سٹیپ پہ اٹیک کرے گا۔ جیسے کہ وہ انسان دن رات تلاوت کرتا رہے، لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوگی۔ آج ہمیں ایسے کتنے لوگ ملیں گے جو ایک دن میں ایک پارہ ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر ان سے یہ سوال کر لیا جائے کہ جو انہوں نے پڑھا اس سے انہوں نے کیا سیکھا، تو انہیں کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ آپ دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ چلو، اگر شیطان یہاں پر بھی فیل ہو جائے تو شیطان کا چوتھا اٹیک ہوگا۔ بندہ قرآن پہ ایمان لے بھی آئے، اس کی تلاوت بھی کر لے، اس کو سمجھ بھی لے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک بات اسے پتہ ہے کہ غلط ہے، ناجائز ہے، پھر بھی اس کو کر گزرے گا۔ ایسے انسان کو بولتے ہیں جاہل۔ ہم آج تک یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو ان پڑھ ہو، لیکن جاہل اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ ایک کام غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر بھی اس کو کر گزرے، وہ انسان ہے جو اصل میں جاہل کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شیطان یہاں بھی فیل ہو جائے تو شیطان کا لاسٹ اٹیک ہوگا کہ ٹھیک ہے، یہ خود تو کر لے عمل، پر دوسروں سے نہ کروائے، دوسروں کو جا کے قرآن نہ سکھانے لگ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سنتے ہو تو فوراً آگے بتا دو، اور فرمایا کہ اللہ روشن کر دے اس انسان کا چہرہ جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی۔ لیکن شیطان کیا چاہے گا؟
وہ چاہے گا کہ یہ انسان خود کر لے عمل، لیکن باقی 10 لوگوں کو جا کے سیدھے راستے پہ نہ لے آئے۔ یہ جو قرآن کے 5 حقوق بیان ہوئے ہیں، یہ شیطان کے 5 لیولز ہیں اٹیک کرنے کے، قرآن سے ریلیٹڈ۔ آخر میں ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیے گا، قرآن ہمارے گھر میں ہے، لیکن کیا وہ ہماری زندگی میں بھی ہے؟ کیا ہم صرف اس پر ایمان لائے ہیں یا اسے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور آگے پہنچانا بھی اپنی ذمہ داری سمجھا ہے؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا دستور ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رہنما ہے۔ آج کی نیت کیجئے کہ ہم قرآن کے ان 5 حقوق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ روزانہ چاہے صرف ایک آیت ہی صحیح، لیکن اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تب تک قرآن پاک کی دوسری آیت حفظ نہیں کرتے تھے جب تک پہلی والی آیت کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔